بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں جا کر رہنے کا اور نمرود کے ہلاک ہونے تک کا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مذکورہ سے نکل کر بیت المقدس کی طرف چل گئے، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ حضرت ابراہیم زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہیں، اور سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو دیا تھا۔ ہاجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سارہ خاتون کے ساتھ برا قصد کرتا تھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سارہ خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے لیجئے کہ جس وقت میں اس سے برا قصد کرتا تھا اسی وقت ہی میرا ہاتھ ایسا خشک ہو جاتا تھا۔ اور نسلی اعتبار سے بی بی ہاجرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی ہوتی ہیں، اور انہی کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل منسوب ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکور میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائیں، اور روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک باقید حیات موجود تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکام بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور رضاء الہی سے ایک پتھر بشت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا کہ اے ابراہیم۔ ترجمہ: کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس پتھر کا نام زہرۃ اللہ ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی، اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا کہ اے نمرود، کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا سے مجھ کو کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت میں بھی تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا کہ میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم کیا کہ 4 گدھوں کو پالے۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے، بڑا ہی متردد کہ اب وہ کیا کرے۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تابوت کے چاروں کناروں 4 گدھوں کے باندھ کو اور ایک رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا، اور اپنے ہمراہ ایک مصاحب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا تو ٹیلے اور پہاڑ و زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا، اس وقت سمجھنا کہ اب میں آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابیس لعنت اللہ کی ایک اور کہا کہ نمرود بادشاہ نے اسے سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت میں سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگاوے، اسی وقت اس کے مصاحب نے کہا کہ اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان سے چھین لیتا ہوں۔
اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتا ہے، اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، تو سب سے بدبخت ہے، تو سب سے ہی زیادہ بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب بشت میں لے گئے۔ بس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا کہ اے جبرائیل، نمرود کی تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو، تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جاویں۔ تب جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا، اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں، تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جاویں۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس کی کہ یا الہی، تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا، اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے۔ استغفر اللہ۔ پر جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا، اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچا، اور جب تمام لوگ اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ باوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور بعد ایک سائد کے ہوش آنے میں آئے تو سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے، اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں نہیں سنتا تھا، جبکہ باوجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے، اور اصل حقیقت کو بھی پوچھتے نہ تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جب کشتی پر سے اترے تو جو لوگ حضرت کے ساتھ کشتی پر تھے انہوں نے ایک ایک گاؤں جداگانہ آباد کیا تھا، اور علاقے کا نام سمانینا تھا۔ وجہ تسمیہ اس کی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بیان ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے۔ اس بات کو کسی نے نہ مانا، پس حضرت نوح نے دعا کی، تب ہر قوم کی علیحدہ علیحدہ زبان پیدا ہوئی، کسی کو کسی کی بات سمجھ نہ آتی تھی، اور یہ کیا کہتا ہے، اسی وجہ سے متفرق ہو کر اطراف جہاں میں شہر آباد کیا، عمارت بنا کر بسے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی۔ وہ بولے تھے، جب نوح کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ لوگ کشتی سے اترے، تب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کو کسی کی بات کوئی سمجھ نہ آ سکے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ القصہ، جب نمرود لائن آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دیکھ تیرا خدا کو میں نے مار ڈالا ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے۔ اب تیری خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرا خدا کوئی نہیں مار سکتا، اور نہ بھی کبھی مرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، اور سب پر مقہور ہے، اور وہ رازق ہیں، سب مرزوق ہیں، اور وہ خالق ہیں، سب مخلوق ہیں۔ پھر اس لائن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، ان کو نہیں جانتا اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا سارا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون ہے، میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر وجود بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک کسی خیال باطل اور فکر بےہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر و فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پلید خدا سے شرم کر کہ وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ذرا تو ڈر، اور اپنا خالق جان کر اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی کہ بار الہی، یا ملعون
نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود سے 60 لاکھ سوار زرع پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی اور حکم آیا، مانگ، کیا مانگتا ہے تم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا، ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کوہ کاف میں جا کر مچھروں کے سراہوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا الہی کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر کوئی ایک سوار کے مقابل میں لشکر نمرود کے کھو جاویں، تو نمرود اپنی قوت اور شدت کو دیکھے اور معلوم کرے کہ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ سے اس میں سے کھول دیا۔ تب مچھر ابر کی مانی زمین بابل میں جہاں نمرود کا لشکرگاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، مچھروں تمہاری خوراک نمرود کے لشکروں میں سے ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا کہ اے نمرود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کی ہوا پر کچھ چلا آتا ہے، تو اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہاں، ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نکارہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و گل سے نمرود کے لشکروں کے زمین پہ زلزلہ پڑ گیا۔ بس کیا تھا کہ آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ شور و گل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکروں میں ہو رہا تھا، مچھروں کی آواز سے کم ہو گیا اور جہاں پر فضا پڑ گیا۔ مچھروں کی گل سے جہان پر ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں میں چبو چبو کر مغز اور گوشت اور پوست اور رگ و آنت اور خون سواری سمیت سب کا سب کھا گئے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی ماندے نہ ہوئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک کی ان کی کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکرگاہ میں ایک آدمی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر کانا، لنگڑا، لولا، غرض یہ کہ ہر عضو میں اس کے نقص تھا، وہ مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی، نمرود ملعون کو میرے ساتھ میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے گا۔ پس خدا نے اس کی مروزات قبول فرما لی۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنے لشکرگاہ سے، تو بالاخانے میں جرم بابل کے بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا، اس مردود کے زانوں پر بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کھا گئے۔ اگرچہ یہ جانور نہایت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر ہمارا لشکر کچھ نہ کر سکا۔ اور یہ کہہ کر چاہا کہ اسی کو پکڑ کر اتے میں وہ مچھر اس کی پلیت کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن اور 40 دن رات اس طرح پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست آشنا نوکر چاکر اس کی سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے، تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم بل لیتا، پھر اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ بعد 40 دن اور رات کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ ابراہیم، تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور میری سے اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کو کچھ بلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا کہ اے نمرود، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا، وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تب تو ایمان لے آئے گا۔ بس اتنے میں تمام فروش اور چھت پردے اور آلات اور اساس البیت گر سب شے نے بآواز بلند ہو کے کہا، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ نمرود نے کہا کہ تمام اسباب والات گھر کا جلا کر دریا میں ڈال دو۔ ویسا ہی کیا گیا۔ تب نمرود پلید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول برحق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام در و دیوار اور ستون اور مکانات اور سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ اسی وقت سب نے بآواز بلند فصیح زبان سے کہا، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔
پھر نمرود نے ان سب شے کو یعنی در و دیوار و مکان و ستون سب کھدا کر جلا دیا۔ پھر نمرود ملعون نے کہا، اے ابراہیم بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے گواہی دی، ان کو بھی نمرود ملعون نے اتار کر جلا دیا۔ پھر ملید نابکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بتاؤ اور کون بولے گا؟ پھر اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت خلیل اللہ سے کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اس وقت ابو جہل نے کہا، اے عبداللہ، تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو، جب سے میں اس کو دشمن جانتا ہوں تبھی سے یہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا کا نہیں ہے۔ بس قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا، محمد رسول اللہ خدا کا رسول نہیں ہے، استغفر اللہ۔ بس یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ان پر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اس ملعون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دن بھی باقی نہیں ہیں۔ جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا، وہ مردود وہیں جہاں تھا مر گیا اور جہنم واصل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ نمرود کے سر پر سونٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ جب شب و روز اس کو سونٹا مارا جاتا، یعنی کہ اس کو ڈنڈا مارا جاتا، تو اس کو کچھ آرام و قرار ہوتا۔ اسی طرح جب دن رات سونٹے لگاتے 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار ہوا، آخر غصہ ہو کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک سونٹا ایسا مارا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بیجا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور وہ مچھر مکس کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا، وہ سر کے پھٹ جانے سے باہر نکل آیا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ جب نمرود واصل جہنم ہو گیا تو اس کی قوم میں جو لوگ موجود تھے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج تک یہ ملک نمرود ملید کا تھا، اب تمہارا ملک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ کو ملک گیری سے کچھ کام نہیں، اور یہ ملک ہمیشہ ملک بے زوال ہے اور میں بندہ با زوال اس بے زوال کا ہوں۔ ملک عصر و عجم بادشاہوں کی جگہ ہے اور ملک شام نبیوں کی جگہ ہے، میں تو شام جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہم بھی آپ کے ساتھ شام میں جا رہیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف راہی ہوئے۔ رہیہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے، اس ملک اور اس شہر کو رونق بخشی اور وہاں سے دریائے فرات کے کنارے آ پہنچے۔ وہاں بھی ایک شہر آباد کیا گیا اور اس شہر کا نام رقیہ ہے۔ پھر وہاں سے حلب میں تشریف لے آئے اور وجہ تسمیہ حلب کی یہ ہے کہ شب کو وہاں دودھ دوہا کرتے تھے اور وہاں حلب احمر میں آئے اور پھر وہاں سے عین میں آئے کہ جہاں کے بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو دیا تھا، اور وہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور دین اسلام سے مشرف ہوا، اور پھر جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کو آئے وہ دین اسلام میں مشرف ہوئے۔ وہاں چند روز قیام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں اپنی زوجہ محترمہ کے دمشق میں آ گئے اور وہاں اسی دین اسلام کا طریقہ و اطوار لوگوں کو بتایا اور بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد شہر طیب میں وارد ہوئے اور وہاں کے اہل شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہاڑوں میں بھاگ کر چلے گئے، اور جو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے ان لوگوں نے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے چھوڑے ہوئے مال و دولت سے فائدہ اٹھایا اور وہ تمام مال غنیمت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنعان میں آ پہنچے، اور ان لوگوں نے وہاں ایک نہر جاری دیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پانی 7 جگہوں میں جا گرتا ہے، اللات و قمور و حائم و زرعوم اور اسی کی مانند دیگر جگہ، لیکن یہاں کے آدمی مرتکب فعل بد دریف تھے، بعض مرد کے ساتھ مرد اور عورت کے ساتھ عورت فعل بد کرتے رہے اور راہزنی کر کے لوگوں سے مال چھین لیتے ہیں، اور یہ لوگ ساری عمر اسی فعل بد پر رہے اور پھر مر گئے، اور یہ شہرستان قوم لوط تھا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس تشریف لائے، تب سارا خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے ازر راہوشی و 200 دینار فقراء کو تصدق کیے، اور تمام شہر
کہ لوگ خوشی و مسرور ہو گئے۔ تقدیر الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ نور پیشانی سے حضرت حاجرہ کی پیشانی پر ظاہر ہوا۔ بعدہ وہاں سے اٹھ کر حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ تب حضرت سائرہ خاتون نے اسی حال سے واقف ہو کر حضرت حاجرہ کے کان چھید دیے۔ پس حضرت حاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوبی آ گئی۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا کہ واہ واہ، اس عیب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی۔ پھر غصہ ہو کر ان کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام زن و مرد پر یہ سنت حاجرہ کی جاری کر دی کہ ساری امت ان کی قیامت تک پیروی کرے۔ حضرت سائرہ خاتون کو اور بھی غیرت پیدا ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی کہ یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ حاجرہ کی کوئی فرزند پیدا ہو اور مجھ کو نہ ہو۔ اور جب 9 مہینے گزر گئے تب حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے۔ بعدہ سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ حاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہ رہوں گی اور میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی، نہیں تو ان کو یہاں سے کسی ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو وہاں میوے اور پانی بھی نہ ہو، تاکہ یہ اچھی طرح آرام نہ پا سکے اور میں بھی اس کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بات کو سن کر بہت متردد و متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، سارہ خاتون جو کہتی ہے سو کرو۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور آپ بھی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ تب حاجرہ سے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں بیٹھی رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دلگیر ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب 2 گھڑی گزری، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف نہ لائے اور آفتاب گرم ہوا تو سر پر گرمی پہنچی تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ اس پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت حاجرہ کوف صفا و مروہ کی طرف دوڑی، وہاں بھی کہیں پانی نہیں نظر آیا۔ اسی طرح پانی کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر 7 مرتبہ دوڑی لیکن پانی نہ پایا۔ پھر تو بہت ہی حیران ہوئی اور یہ دوڑنا صفا و مروہ کا 7 دفعہ اہل سنت والجماعت کے مذہب میں حاجیوں پر قیامت تک سنت حاجرہ جاری رہے گی اور حاجی اسی طرح 7 مرتبہ دونوں پہاڑوں پر دوڑتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ اس میدان میں اب جس جگہ چاہے زمزم ہے لٹا کر پانی کے لیے صفا مروہ کی طرف دوڑی اور پانی نہ پایا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب وہاں سے واپس آئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس جگہ پر زمین پر پیر رگڑتے تھے اسی جگہ بحکم خداوند قدوس پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا اور بفضل خدا اب تک وہ چشمہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ مبارک فرزند اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ بس وہی پانی حضرت حاجرہ نے حب سے رو کر پیا اور مٹی و پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ زیادہ نہ پھیلنے پائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجرہ وہ پانی بند نہ کرتی تو وہ تمام مکہ معظمہ کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ پس جو کھانے پینے کا تھا کھا لیا۔ اتفاقاً ایک روز سوداگروں کا قافلہ پانی کی تلاش میں ماں اپنے تمام مویشیوں کی بوجہ پیاس کی کوہ صفا پر آیا تو اس قافلے نے وہاں ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھے دیکھا اور اس قافلے کا بیان ہے کہ اس جگہ سے جب ہم لوگ گزرے تھے تو کبھی بھی ان لوگوں نے اس جگہ پانی نہ دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور وہ اسی تعجب میں حضرت حاجرہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حضرت حاجرہ نے اس قافلے والوں سے جو حال اپنے اوپر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور پانی کا جو ماجرا گزرا تھا سب سرگشت انہیں سنا دی۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس اپنی بود و باش اختیار کریں اور پانی کے عوض تم کو ہر سال عشر دیں تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اچھا۔ تب وہ لوگ وہاں آئے اور اپنے اپنے خیمے عرصے میں وہاں نصب کیے اور اونٹوں اور بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک وہ لوگ وہیں رہے۔ اسی عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے اور حضرت حاجرہ اب ریشم بن کر اپنی گزر اوقات کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز حضرت خلیل اللہ کو حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو دیکھنے کی آرزو ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اجازت مانگی۔ حضرت سائرہ خاتون نے فوراً اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم وہاں سواری پر سے نہ اترنا
کرنا اور جلدی دیکھ کر وہاں سے چلے آنا۔ یہ عہد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے نکل کر بیابان کی راہ لی۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں قوم عرب کو دیکھا کہ اونٹ بکری چراتے ہیں اور کسی کو بیٹھے اور کوئی چلتا پھرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ پہچانا، مگر حضرت ہاجرہ دور سے دیکھ کر بغرض استقبال آگے بڑھیں اور ان کو نہایت تذک و احتشام سے اپنی جائے رہائش پر لائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہد کا خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر پاؤں نہ رکھا۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ دیکھو، یہ تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ مرے ہو گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بلا اصرار کہا کہ آپ سواری سے اتریے تاکہ آپ کے پاؤں دلوا دوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چلتے وقت سارا خاتون نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اپنی سواری سے نہ اترنا۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے ایک پتھر لا دیا اور اس پر پاؤں رکھ کر دھلایا۔ اسی طرح دونوں پاؤں دلوائے اور اچھی طرح سے ہاتھ پاؤں دلوا دیے۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تھا، اب وہ مقام گلائی کا مصلی ہے۔ اب وہی مقام ہلائی کا مصلی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بیت المقدس کو تشریف لے گئے اور حضرت سائرہ خاتون کے پاس مہمان سرا بنا کر حلق اللہ کی دعوت و مہمانداری کرتے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو آپ لائک اور سبسکرائب کیجیے۔